بڑھیا۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا وہ ہے یتیم کی کفالت۔ ایک دن ایک بیوہ عورت اپنی 2 یتیم بچیوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے کر آئی اور عرض کیا کہ مجھے کھانے کو کچھ چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں جو میں نے اس کو پیش کر دی۔ اب ایک کھجور اس نے اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور اس نے دوسری بیٹی کو دے دی۔ ان دونوں بچیوں نے کھجوریں اپنے اپنے منہ میں ڈال لی اور جلدی سے وہ تیسری کھجور کی طرف لپکی تاکہ وہ تیسری کھجور بھی ایک نے سوچا مجھے مل جائے اور دوسرے نے سوچا مجھے مل جائے، تو وہ کھجور ان کی ماں کے لبوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ جب ماں نے دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کھجور کے 2 حصے کیے۔ ایک کھجور اس بیٹی کو آدھا حصہ اس بیٹی کو دے دیا، آدھا حصہ اس بیٹی کو دے دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے کر آئے، تو میں نے سارا ماجرا ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک عورت 2 یتیم بچیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آئی اور کھانے کو کہا، تو میں نے اس کو 3 کھجوریں میرے پاس تھی وہ میں نے پیش کر دی۔ ایک کھجور اس نے ایک بچی کو دے دی، دوسری بچی کو دے دی، اور ان بچیوں نے جلدی سے وہ کھجوریں اپنے منہ میں ڈال کر وہ تیسری کھجور کی طرف لپکی، تو وہ کھجور ان کی ماں کے لبوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک اس کو دے دیا اور ایک اس کو دے دیا اور خود نہیں کھایا۔ جب یہ ماجرا سننا تھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بے ساختہ ہو کر فرمایا، اے عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے، اور مزید فرمایا کہ اے عائشہ، دوزخ کو اس پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ سہل بن سعد، حضرت مرہ بن عمرو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، چاہے وہ اس کا عزیز ہو یا اس کا کوئی غیر ہو، لیکن وہ صرف اور صرف اس کی پرورش رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس طرح اشارہ کیا اپنی شہادت والی انگلی اور دوسری انگلی کو بالکل قریب کر کے، آپ نے ایسے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جو یتیم کی پرورش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان بچے کی پرورش کرتا ہے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اگر اس نے شرک جیسا گناہ کیا ہوا ہو تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں جس کو بھیجے گا وہ میں ہوں گا، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جنت کھولے گا وہ میں ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اس کو پوچھوں گا کہ تم کون ہو، تو وہ عرض کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیوہ ہو گئی تھی اور میرے یتیم بچے تھے، اور میں نے یتیم بچوں کے لیے دوبارہ شادی نہیں کی، میں ان کے لیے بیٹھی رہی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو فرماؤں گا، جاؤ تم جنت میں چلی جاؤ، جنت ہی اب تمہارا گھر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ وہاں پر رہنے والے اچھا سلوک کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گھر سب سے افضل گھر ہے، اور جس گھر میں یتیم ہو اور وہاں کے لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، اس کو ماریں پیٹیں، تو اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ وہ سب سے بدترین گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے جتنے بال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو اس کی ہے کہ جو صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اور جو اس کی پرورش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دل نرم ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دل نرم ہو جائے تو مسکین اور یتیم کو کھانا کھلاؤ اور ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ کہ جب انسان یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔